صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ٹرمپ نے ایران سے جواب موصول ہونے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتی ہیں ایران کو شرائط بتا دی، مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر ٹرمپ جب بہتر سمجھیں گے ایران سے جنگ کی ٹائم لائن دیں گے، وہی ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹائم لائن طے کریں گے۔ امریکہ اپنی شرائط میں نرمی نہیں کرے گا، خطے اور دنیا کے مفاد میں یہی ضروری ہے۔ ایران کو چاہیے وہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ ایران پر فوجی دباؤ جاری ہے اور بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا دن بتا دیا۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا 36 سے 72 گھنٹے میں ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، 3 سے 5 دن کی مہلت کی خبریں جھوٹی ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں، جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں اور نہ کوئی جلدی ہے۔ کہا جا رہا ہے میں ٹرمپ کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ سچ نہیں، ہم امریکی عوام کے لیے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ بولے ناکہ بندی ایران کو بمباری سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے۔ ایران پر برسوں سے بمباری کی جا رہی ہے لیکن ناکہ بندی سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ تیل کے کنویں بند ہو جائیں تو کبھی دوبارہ نہیں کھلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک ذہین انسان ہیں، امید ہے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو عراقچی موجود ہوں گے۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایران نے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کرتا رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دنیا آپ کی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں تضاد دیکھتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی جاری رہی تو آبِ ہرمز دوبارہ کھولنا ناممکن ہو جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا جب تک حملہ آور کو عبرتناک سزا نہیں مل جاتی ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی بڑھنے لگی، ایرانی فوج کا 3 بحری جہازوں پر حملہ، 2 پر قبضہ کر لیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے MSC نامی جہاز اسرائیل کی ملکیت ہے۔ جہاز پر پاناما کا پرچم لگا تھا، آبِ ہرمز سے خلیج عمان کی جانب جا رہا تھا۔ بحری جہاز نیویگیشن کے نظام سے چھیڑ چھاڑ اور بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طالبی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کہا عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اس نے ایک آزاد ملک پر حملے کیے۔ ایران نے اپنی سلامتی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت اقدامات کیے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر بعض یورپی ملکوں کی خاموشی اور دوہرے معیار کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اطالوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سری لنکن وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ آبِ ہرمز کی بندش پر سری لنکن وزیر خارجہ نے مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 29 جہازوں کو واپس بھیجا۔ ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان، کہا 24 گھنٹے میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی خبریں درست نہیں۔ ہیرو 2 ہیڈی نامی جہازوں کی جانب سے تیل لے جانے کی خبریں غلط ہیں۔ امریکی فورسز کے مطابق ایرانی پرچم والے ٹینکرز اس وقت چابہار بندرگاہ پر لنگر انداز ہیں۔ ڈورینا نامی جہاز امریکی بحری بیڑے کی نگرانی میں بحر ہند میں ہے۔ ایران کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا، چین نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا چین ایک ذمہ دار ملک ہے، ہمیشہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مثال رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کی جانب سے ایران کو تحفہ بھیجنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر نے بھی الزام لگایا تھا کہ پکڑے گئے جہاز پر میزائلوں کے لیے کیمیائی مواد موجود تھا۔ آبِ ہرمز مشن پر 30 سے زائد ملکوں کے لیے لندن میں مذاکرات۔
دو روزہ اجلاس میں نیویگیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے سفارتی اتفاق کو عملی منصوبے میں بدلنا ہدف ہے۔ مستقل جنگ بندی کی حمایت کے لیے لاہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے نئی فوجی ڈویژن قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی فوج ریزرو اہلکاروں پر مشتمل تیسری ڈویژن تشکیل دے گی۔ فرانس کے اہم اسٹریٹجک مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری نئی یونٹ کو دی جائے گی۔ پاکستان کے کہنے پر صدر ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کی۔ امریکی صدر نے جنگ بندی ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے اعلان کرتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز پر حملے روک رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا ہے ایران پر ابھی حملہ نہ کریں۔ ایران کو متفقہ تجویز کے لیے وقت دے رہی ہیں۔ ایرانی تجویز آنے تک جنگ بندی رہے گی۔ امریکی فوج ناکہ بندی جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ ایکس پر لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ اور امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ Is this a surprise to you, this extension? It really isn't. I think both sides wanted it. I think both sides need it. I think that relationship that President Trump has with Field Marshal Munir, in many ways, when the Pakistanis were pushing hard for it, he had a hard time saying no to his friend. صدر ٹرمپ کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو نہ کہنا مشکل تھا۔ امریکہ کے سابق فوجی جنرل مارک کمٹ کا کہنا تھا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلقات نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے زور دیا تو ٹرمپ اپنے دوست کو انکار نہ کر سکے۔ جنرل کمٹ نے کہا سیز فائر میں توسیع حیران کن نہیں، یہ دونوں ملکوں کی خواہش اور ضرورت ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ہی جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ امریکہ ایران تنازع اور مذاکراتی عمل سے متعلق بات چیت۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور میزبانی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، سینئر وفاق کے وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ۔ اجلاس میں امریکی صدر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کشیدگی کے حل کے لیے سفارتی کوششیں اور مکالمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قرغستان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں کا علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی۔ سی این این کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا۔ میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے لیکن ڈلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دی۔ مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا۔ بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں خاتون صحافی شہید۔ لبنان کا اسرائیل پر صحافیوں کو تعاقب کر کے نشانہ بنانے کا الزام۔ لبنانی وزارت صحت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا التری میں لبنانی صحافی زینب اور امل خلیل پر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا۔
اسرائیلی فوج نے لبنانی ریڈ کراس کی ایمبولینس پر بھی فائرنگ کی اور گرینیڈ پھینکا. زخمی زینب فرج کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم شدید فائرنگ سے امدادی ٹیمیں عمل خلیل پہنچنے میں ناکام رہیں. لبنان کے امدادی مشن میں رکاوٹ ڈالنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ٹیموں کو نشانہ بنانے کی مذمت. ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی. CNN کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا. میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن ڈیلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں. امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دے دی. مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا. بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا. ایران میں حکومت اور مسلح افواج کے حق میں ملکین مظاہرے. تہران کے اسلامی جمہوریہ اسکوائر پر ڈرونز اور میزائلوں کی نمائش. قم میں علامتی راکٹ لانچر. کرچ میں بھی شاہد ڈرون کی نمائش. البرز اور مغربی آذربائیجان میں بھی شہریوں کا ریلیوں میں حکومت سے جاری یکجہتی. ایران اور روس کے تیل پر پابندیوں میں 30 دن کی توسیع کر دی. امریکی وزیر خزانہ نے سینٹ کمیٹی کو بتایا فیصلہ 10 غریب اور کمزور ملکوں کی درخواست پر کیا گیا تاکہ دنیا میں تیل کی کمی نہ ہو. انہوں نے کہا اگر یہ چھوٹ نہ دی جاتی تو تیل کی قیمت $150 تک جا سکتی تھی. آپ نے ہرمز میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں تیل پھر مہنگا. برینٹ کروڈ آئل $101 سے تجاوز کر گیا. WTI کروڈ $92 فی بیرل سے زائد. ابوظہبی کروڈ بھی $100 سے بڑھ گیا. آپ نے ہرمز کی بندش کے باعث ایران کے 3000 کنٹینر کراچی پورٹ پر پھنس گئے. الجزیرہ کا کہنا ہے ایرانی حکام کا کنٹینرز کے زمینی راستے سے ترسیل کے لیے پاکستانی حکام سے رابطہ.